الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ انتہائی واجب الاحترام، واجب القدر اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، پاکی ہے اسے جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ انہو هو السمیع البصیر، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ حضرات محترم، سب سے پہلے جو معراج ہوئی وہ مسجد حرام سے لے کر بیت المقدس تک ہوئی۔ یہ پہلا مرحلہ تھا جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں آپ نے سماعت فرمایا ہے۔ تو انشاءاللہ آج جو میرے بیان کا موضوع ہے، معراج کے حوالے سے تو ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن آج جو میرا ایک خاص موضوع ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے اور وہاں پر جب آپ نے جنت اور جہنم کی سیر کی اور وہاں پر جو عذابات ہو رہے تھے وہ کیوں ہو رہے تھے، کس وجہ سے ہو رہے تھے، اس کے متعلق انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا۔ درود پاک کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے کہ جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ کریم 10 مرتبہ اس پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، اسی درود پاک کی فضیلت کی بات کرتے ہوئے میں ایک عرض کرنا چاہوں گا کہ جب حضور معراج پر گئے نا تو ایک فرشتہ تھا، وہ ایسا اللہ کی بارگاہ میں مقبول تھا کہ جب وہ سانس لیتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کے سانس کی برکت سے ایک فرشتہ پیدا فرما دیتا تھا، یعنی اتنا، اور 70 ہزار فرشتے، کئی ہزار فرشتے اس کی خدمت میں لگے رہتے ہیں۔ جب حضور معراج میں گئے نا، حضور کی جب سواری گزری تو اس نے کیا کیا، صرف اٹھا نہیں، یعنی حضور کے استقبال کے لیے کھڑا نہیں ہوا۔ تو حضور جب معراج کے بعد تشریف لے آئے تو جبرائیل امین حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک فرشتہ کو میں نے دیکھا اور اس کی مقبولیت کا عالم یہ ہے کہ کئی ہزار فرشتے اس کی خدمت کرتے ہیں، اور جب وہ سانس لیتا ہے تو ہر سانس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کی سانس کی برکت سے اس فرشتے کو پیدا فرما دیتا تھا، لیکن اب وہ زمین پر اتار دیا گیا اور اس کے پر جل گئے اور وہ فریاد کر رہا ہے، رو رہا ہے۔ اس نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے التجا کریں اور میرے لیے توبہ کا کوئی ذریعہ بنے۔ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں رویا
اور اس کے متعلق اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو جواب پتہ ہے کیا ملا؟ دل کی تختی کے اوپر یہ بات لکھ لینا اور میری طرف توجہ کرنا. تو اللہ کریم نے جواب دیا کہ اس کو میں نے اسی لیے زمین پر پھینک دیا کیونکہ یہ میرے محبوب کی ادب میں کھڑا نہیں ہوا معراج کی رات. میں نے اس کے پر بھی جلا دیے, اس کو دنیا میں پھینک دیا. اور فرمایا کہ اس کی توبہ کا ذریعہ ایک ہی ہے. فرمایا کہ وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ میرے محبوب پر درود پڑھے, کہ میرے محبوب پر درود پاک پڑھو. اللہ اکبر. تو جب اس نے محبوب کی بارگاہ میں درود پاک پڑھا تو وہ فرشتے کے پر بھی نئے اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت بھی فرما دی. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا. تو میرے بھائیوں, درود پاک کی یہ فضیلت ہے, درود پاک کی یہ برکتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ رکے ہوئے کام آسان فرما دیتا ہے. تو حضرات محترم, میں آپ کو مختصر جو شب معراج میں واقعہ پیش آیا مختصر بیان کروں گا. جب حضور علیہ السلام مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گئے, وہاں کا سفر کیا, وہاں پر آپ نے براق کو باندھا اور اس کے بعد تمام نبیوں کی امامت کرائی. یعنی وہاں پر آپ امام الانبیاء بنے, وہاں پر آپ امام الانبیاء بنے, تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی. اور اس کے بعد پھر آپ کا آگے سفر ہوا. پھر آپ پہلے اسمان پر, دوسرے اسمان پر, تیسرے اسمان پر. تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں اسمان کی طرف رواں دواں تھا, جب میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف رواں تھا نا, تو مجھے ایک شخص نے آواز دی, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکیے, میری بات سنیے. میں نے اس کی طرف دیکھا نہیں, میں نے اس رک کر کوئی گفتگو نہیں سنی, بلکہ آگے کی طرف چلا. میری بائیں طرف ایک شخص آیا, اس نے کہا اے محمد رکیے, میری بات سنیے, میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. میں نہیں رکا, میں آگے بڑھتا گیا. پھر ایک سامنے ایک عورت جو حسین و جمیل خوبصورت عورت سامنے آئی اور وہ کہنے لگی اے محمد آپ رک جائیے, میری بات سنیے, میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں. حضور فرماتے ہیں کہ میں بھی اس سے کوئی سوال نہیں کیا اور نہ ہی اس کی طرف توجہ کی, بلکہ میں آگے چلا. تو جبرائیل امین عرض کرتے ہیں کہ جو پہلے والا شخص تھا وہ یہودی تھا. اگر آپ اس کی بات سنتے, آپ اس کی طرف دیکھتے تو آپ کی ساری امت یہودی ہو جاتی, آپ کی ساری امت. اور فرمایا کہ جو بائیں طرف تھا, اگر آپ اس کی بات سنتے, وہ نصرانی تھا, اگر آپ اس کی طرف توجہ کرتے تو آپ کی ساری امت جو ہے وہ نصرانی ہو جاتی. اور فرمایا کہ جو سامنے کی طرف ایک عورت آئی, فرمایا کہ وہ دنیا تھی. وہ کیا تھی؟ فرمایا کہ وہ دنیا تھی. اور اگر آپ اس کی طرف توجہ کرتے, اس سے گفتگو کرتے تو آپ کی امت دنیا کو آخرت پر ترجیح دے دیتی, دنیا کو آخرت پر ترجیح دے دیتی. اسی طریقے سے پھر آپ کا مزید سفر ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, حضرت ادریس علیہ السلام سے, حضرت موسیٰ علیہ السلام سے, سب سے. اور پھر جا کر آخر میں حضرت جبرائیل امین عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اب میں 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھ سکتا, اگر میں تھوڑا سا بھی آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے. سبحان اللہ. تو محبوب اب آگے کا جو مرحلہ ہے, آگے کا جو سفر ہے وہ آپ اکیلے کر رہے ہیں. جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے, اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب اور قریب ہو جا, اور قریب ہو جا. یہاں تک کہ جو دعائے مروف ہیں, یعنی اتنا بھی وقفہ نہیں تھا کہ اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حضور کو نصیب ہوا اور آپ نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تحفے میں کیا دیا؟ آپ کو تحفے میں نماز عطا فرمائی. کیا عطا فرمایا؟ اور نمازیں کتنی تھی؟ فرمایا 50 نمازیں ہیں. اب 50 نمازوں کا تحفہ لے کر نبی کریم علیہ السلام آتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے.
حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کیا عطا فرمایا، آپ کی امت کے لیے کیا عطا فرمایا؟ تو نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ 50 نمازیں تو بہت زیادہ ہیں، میں اپنی امت کی بات کروں تو وہ نہیں پڑھتے تھے، لہٰذا آپ دوبارہ جائیے اللہ کی بارگاہ میں جائیے اور 5 نمازوں کی تخفیف کے لیے عرض کیجئے، یعنی 5 نمازیں کم کروائیے۔ اب حضور علیہ السلام دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں، اب یہاں تعلق دیکھو اللہ کا اور محبوب کا کنیکشن، تعلق دیکھو کہ جب چاہے حضور جاتے، آنے جانے میں کوئی روک نہیں ہے۔ اب حضور دوبارہ جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے باری تعالیٰ میری امت یہ نہیں پڑھے گی، یعنی اتنا نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، تھوڑی تخفیف کیجئے۔ تو اللہ اکبر، اللہ کریم اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب پھر 5 نمازیں کم کر دیتا ہوں، جاؤ 45 نمازیں۔ اب دوبارہ جب آ رہے ہوتے حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کر دی؟ عرض کرتے ہیں جی ہاں، فرمایا کہ یہ بہت زیادہ ہیں لہٰذا آپ 5 اور کروائیں۔ اب چلتے یہاں تک معاملہ تھا کہ 5 بچی۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضور آئے نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ دوبارہ جائیے، میں جانتا ہوں نہیں پڑے گی۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اب مجھے اللہ کی بارگاہ میں حیا آتی ہے، اب حیا آتی ہے اور آواز آتی ہے اے میرے پیارے محبوب، اے میرے پیارے محبوب، اگر یہ تمہاری امت یہ 5 نمازیں ادا کرے گی تو لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تبارک و تعالی کا کلمہ تبدیل نہیں ہوتا، تمہاری امت 5 نمازیں پڑھے گی میں اس کو ثواب 50 کا عطا کروں گا۔ نمازیں 5 ہیں مگر ثواب 50 کا اللہ تبارک و تعالی عطا فرما رہا ہے۔ میرے بھائیو تو وہ خوش نصیب ہے، وہ بندہ خوش نصیب ہے جس کو اللہ تعالیٰ سجدوں کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ ارے وہ بندہ خوش نصیب ہے جس کو 5 وقت نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی سعادت ملتی ہے، گویا وہ 5 نہیں پڑھتا بلکہ وہ 50 نمازیں پڑھتا ہے۔ معراج کی رات جو سب سے بڑا تحفہ ملا وہ کیا ملا؟ نماز کا۔ تو میں آپ کی طرف توجہ کروں گا، کیا ہم نمازیں پڑھتے ہیں؟ ہمارے نمازوں کی کیا حالات ہے؟ ایک ہفتے گزر جاتے ہیں، مہینے گزر جاتے ہیں، کوئی تو ایسے بدبخت ہے کہ سال گزر جاتے ہیں لیکن اس کو اللہ کے گھر میں آنے کی توفیق نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوگا۔ ایک نماز چھوڑنے کی سزا یہ ہے، اور ہم پڑھیں ہی نہ، اذان آئے، تکبیر کی آواز آئے، اللہ کی گھر میں جو ہے صدائیں آئے، آؤ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن ہم تو غفلت میں ہیں، ہم تو دنیا کی محبت میں، اپنے بیوی بچوں کی محبت میں ہم نے اللہ کے گھر کو چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ کے در کو چھوڑ دیا۔ اب یہ طوفان، یہ زلزلے، یہ پریشانیاں، یہ مہنگائی کے یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے گھر کو چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ کی دہلیز کو چھوڑ دیا۔ جب ہم نے اللہ کی دہلیز کو چھوڑا نا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ مصیبتیں نازل فرمائی۔ میرے بھائیوں اگر ہم چاہتے ہیں یہ مصیبتیں ختم ہو جائیں تو پھر رجوع اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ اچھا نبی کریم علیہ السلام وہاں پر آپ کو سیر کرائی گئی، جنت کی بھی سیر کرائی گئی، دوزخ کی بھی سیر کرائی گئی۔ اب حدیث مبارکہ سنیے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اناسا من اہل الجنة ينطلقون الى اناس من اہل النار ويقولون بما دخلتم النار فوالله ما دخلنا الجنة الا بما تعلمنا منكم فيقولون انا كنا نقول ولا نفعل۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت والوں میں سے کچھ لوگ جہنم والوں میں سے کچھ لوگ کی طرف جائیں گے تو ان سے کہیں گے
اللہ تعالیٰ کی قسم ہم تو اسی وجہ سے جنت میں داخل ہو گئے، تو ہمیں سکھاتے تھے لیکن تم کس وجہ سے جہنم میں داخل ہوئے؟ وہ کہیں گے ہم جو تمہیں کہتے تھے وہ خود نہیں کرتے تھے۔ تو اس بات کا بھی خیال کیجئے کہ جو آپ عمل کر رہے ہیں وہی دوسروں کو بھی ترغیب دیں۔ اگر ہم عمل نہیں کر رہے اور دوسروں کو بیان کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ فرمایا کہ وہ شخص جہنم میں جائے گا۔ تو یہ تو آگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شب معراج میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جس کے پیٹ گھروں کی مانند تھے۔ اب گھر کا صحن یا گھر کا کمرہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ ان کے پیٹ جو تھے پیٹ گھروں کی مانند تھے اور ان کے پیٹوں میں سانپ اور بچھو جو ہے باہر سے دکھائی دے رہے ہوتے تھے۔ اللہ اکبر، توبہ! یعنی سانپ اور بچھو، پیٹ بھی اتنے جو کمروں کی مانند ہو اور سانپ اور بچھو باہر سے دکھائی دے رہے ہیں۔ فرمایا حضور فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یہ سود خور ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جو سود کھانے والا ہے قیامت کے دن اس کے پیٹ میں سانپ اور بچھو ہوں گے اور ان کے پیٹ کمرے کی مانند ہوں گے جس سے سانپ اور بچھو باہر سے دکھائی دیں گے۔ تو میرے بھائیوں سود کی لعنت سے توبہ کیجئے۔ اگر کوئی شخص اس لعنت میں مبتلا ہے تو آج معراج کی رات ہے، آج بخشش کی رات ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رحمتوں کا نزول ہے۔ توبہ کیجئے اور آج آپ سرچ کریں، آج 95% ایسے لوگ ہیں جو اس سود کے لعنت میں مبتلا ہیں، سود کی لعنت میں مبتلا ہے۔ ہر چیز میں سود، کرنسی میں، اکاؤنٹ میں، ہر چیز میں۔ احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں آج اگر ایک معمولی کیڑا پیٹ میں پیدا ہو جائے تو تندرستی بگڑ جاتی ہے، ارے آدمی بے قرار ہو جاتا ہے۔ تو سمجھ لو کہ جب اس کا پیٹ سانپ اور بچھو سے بھر جائے تو اس کی تکلیف اور بے قراری کا حال کیا ہوگا۔ اسی طریقے سے غیبت کرنے والے کے متعلق حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں توجہ کیجئے کہ آج یہ امت کہاں کھڑی ہوئی ہے۔ یہ ہمارے اندر بہتان، غیبت، چغلیاں، یہ طرح طرح کے گناہ یہ آخر نکل کیوں نہیں رہے؟ تو بات یہ ہے کہ ہمارے دل جو ہے وہ کالے ہو چکے ہیں، گناہ کرتے کرتے ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں۔ اس لیے اب کوئی نیک بات، کوئی اصلاح کی بات بھی ہمارے دل میں نہیں لگتی۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے جب حضور معراج پر گئے نا تو ایک قوم پر گزرا، یعنی حضور علیہ السلام ایک ایسی قوم پر گزرے جن کے ناخن تانبے کے تھے اور منہ اور سینے کو وہ نوچتے تھے۔ ان کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے ناخنوں سے اپنے منہ اور سینے کو نوچ رہے تھے۔ تو حضور نے فرمایا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یہ وہ افراد ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے اور ان کی عزتوں کو پامال کرتے تھے، یعنی غیبت کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں یہ غیبت یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ بات بات پر غیبت کرنا، چغلی کرنا، یہ فلاں کے متعلق یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، اس کی پیٹھ پیچھے باتیں کرنا، منہ پر عیب لگانا، یہ سب جو ہے جہنم میں لے جانے والے کام ہیں۔ میرے بھائیوں آج معراج کی محفل میں آنے والے آج آپ لوگ یہ نیت کر لیں کہ اس غیبت کی لعنت سے انشاءاللہ ہم بچنے کی کوشش کریں گے۔ کون کون اسلامی نیت کرتے ہیں؟ نہ غیبت کریں گے، نہ غیبت سنیں گے۔ اور ہمارے امیر اہل سنت ایک نعرہ لگواتے ہیں، سب کو یاد ہے نا، غیبت کے خلاف جنگ، آواز نہیں آئی، جو یہ پکی نیت کر رہے ہیں نا وہی نعرہ لگائیں، غیبت کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے معراج کی رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں ایک ایسی قوم کو دیکھا جو مردار کھا رہے تھے، تو ارشاد فرمایا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کی یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے یعنی غیبت کرتے تھے۔ اور انتہائی سرخ اور نیلے رنگ کا ایک آدمی دیکھا تو پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کون ہے؟ عرض کی یہ اونٹنی کی کونچیں یعنی ٹانگیں کاٹنے والا ہے، یہ تمام سمودیوں میں پلے درجے کا شریر اور خبیث النفس یعنی قدار بن صالح تھا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں آج سوسائٹی میں اگر دیکھا جائے نا
تو یتیموں کا بھی مال کھایا جاتا ہے، یتیم کا حق کھایا جاتا ہے، یتیم کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج پر تشریف لے گئے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں نے معراج کی رات ایسی قوم کو دیکھا جن کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹوں کی طرح تھے، اور ان پر ایسے لوگ مقرر تھے جو ان کے ہونٹوں کو پکڑتے، پھر ان کے منہ میں آگ کے پتھر ڈالتے جو ان کے پیچھے سے نکل جاتے۔ میں نے پوچھا، من ہؤلاء یا جبرائیل، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ظلم سے کھاتے رہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کیا ان کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹوں کی طرح تھے ہوں گے، اور ان پر لوگ مسلط کر دیے جائیں گے جو ان کو تکلیف پہنچائیں گے؟ حضرت تصور کیجئے، آج کانٹا چبھ جائے تو ہماری حالت، ہماری کنڈیشن کیا ہو جاتی ہے؟ تو بتائیں قیامت کا دن ہوگا جب یہ اتنے بڑے بڑے عذابات کیسے ہم برداشت کریں گے؟ تو آج نیت کیجئے کہ آج کے بعد یتیموں پر ظلم نہیں کرنا، یتیموں کا مال نہیں کھانا، بلکہ آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ جس کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں کہ جو یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دیتا ہے پیار سے، محبت سے، فرمایا کہ جتنے ہاتھ کے نیچے بال آ جاتے ہیں اللہ کریم ان بالوں کی تعداد کی برکت سے اس کی بخشش مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یتیموں کی عزت کرنا سیکھیں، ان کو ریسپیکٹ دیں۔ کچھ لوگ یتیموں کو مال دیتے ہیں، یعنی ان کی ہیلپ کرتے ہیں، لیکن رسوائی اور ذلت کے ساتھ ایسا نہ کریں۔ آپ اگر اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں تو اچھے انداز سے کریں۔ اسی طریقے سے حضرت راشد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کی رات میں ایسی عورتوں اور مردوں کے پاس سے گزرا جو اپنی چھاتیوں کے ساتھ لٹک رہے تھے، اپنی چھاتیوں کے ساتھ لٹک رہے تھے۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کی، یہ منہ پر عیب لگانے والے ہیں۔ کون لوگ ہیں؟ یہ منہ پر عیب لگانے والے اور پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے ہیں، اور ان کے بارے میں اللہ کریم عز و جل ارشاد فرماتا ہے، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اس کے لیے خرابی ہے جو لوگوں کے منہ پر عیب نکالے اور پیٹھ پیچھے برائی کرے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں نہ کسی کے منہ پر عیب لگانا ہے اور نہ ہی کسی مسلمان کے پیٹھ پیچھے برائی کرنی ہے۔ آج یہ خواتین میں یہ بیماری بہت زیادہ پھیل رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب تو ہمارے معاشرے میں ہر فرد جو ہے نا کسی کی برائی کرتا نظر آ رہا ہے۔ فلاں رشتہ دار یہ ہو گیا، اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، میرا مال برباد کر دیا، فلاں دوست نے یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ بھائی کیا ہو گیا؟ اس طرح کی سوچ آپ پیدا کر رہے ہو اور آپ ایک مسلمان کی پیٹھ پیچھے برائی کر رہے ہو اور آپ نے اوپر جہنم کو مستحق کر رہے ہو۔ تو میرے بھائیوں، آج کے بعد ہم نہ کسی کی برائی کریں گے، نہ سنیں گے، نہ ہی کسی کے منہ پر عیب لگائیں گے۔ نیت کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عیب جوئی جیسے مذموم عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میرے بھائیوں، میں آتا ہوں والدین کی طرف۔ آپ سچ کریں، ارے یہی بڑا باپ ہوتا ہے، بچہ چھوٹا ہوتا ہے، بیٹیاں چھوٹی ہوتی ہیں، ارے یہی بڑا باپ اپنے جب جاتا ہے مزدوری کرنے تو لوگ اس کو دھکے دے کر بھگا دیتے ہیں، کہ آپ تو بڑے ہیں، آپ تو کام نہیں کر سکیں گے۔ کوئی لوگ ان کو ڈیوٹی پہ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کوئی نوکری میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کے اندر وہ قوت مدافعت نہیں ہے، وہ عمل نہیں کر سکیں گے، وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر سکیں گے، وہ روتے ہوئے گھر آتا ہے۔ ارے یہی باپ مزدوریاں کر کے جگہ جگہ پر پریشان ہو کر لوگوں کی باتیں سن کر یہ اپنی اولاد کو پڑھاتا ہے، لکھاتا ہے۔ جب اولاد جوان ہو جاتی ہے، جب چلنے کے قابل ہو جاتی ہے، بولنے کی طاقت ان کو آ جاتی ہے، جب ڈگریاں مل جاتی ہے، جب ان کو نوکری اور اچھے ان کی انکم آنا شروع ہو جاتی ہے، تو ان کے دل میں غرور اور تکبر پیدا ہو جاتا ہے، اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے۔ ایسے بدبخت بھی ہیں جو اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں۔ کیا دیتے ہیں؟ گالیاں۔ اللہ اکبر۔ آئیے حدیث مبارکہ سنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، معراج کی رات میں نے جہنم میں کچھ لوگ دیکھے جو آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے تھے۔ کس کی؟
आग, तवज्जो कीजिएगा मेरे इस्लामी भाइयों, आग की शाखों से लटके हुए थे। मैंने दरियाफ्त किया कि मैंने पूछा, ए जिब्राइल ये कौन लोग हैं? तो उन्होंने अर्ज की कि ये वो लोग हैं जो दुनिया में अपने माँ बाप को गालियां देते थे। अल्लाह अकबर। जो वालिदैन का नाफरमान है वो बदबख्त है, वो दुनिया में भी रुसवाई और जिल्लत की मौत मरता है, आखिरत में भी वो अज़ाबे नार का मुस्तहिक है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज मेराज की शब में आने वालों, आज ये पक्की नियत कर लो कि जिनके वालिदैन हयात हैं, इंशाअल्लाह उनकी हम खिदमत करेंगे, उनकी देखभाल करेंगे, उनसे मोहब्बत से आप पेश आएंगे और उनके हर दुख में, हर दर्द में उनके साथ देंगे। अगर नियत करते हैं तो अपने हाथों को बुलंद कर लीजिए इंशाअल्लाह, क्योंकि ये उठे हुए हाथ भी क़यामत के दिन गवाही देंगे। और इसी तरीके से मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात ज़कात ना देने वालों के बारे में क्या इरशाद फरमाया? फरमाने नबी है कि मेराज की रात मेरा गुज़र एक ऐसी कौम पर हुआ जिन्होंने आगे पीछे चिथड़े लगाए हुए थे और जहन्नम का थोहड़, जिसको इल्वा और बदबूदार घास बोलते हैं, वो जानवरों की तरह खा रहे थे। मैंने पूछा, जिब्राइल ये कौन लोग हैं? जिब्राइल ने अर्ज की, हुजूर ये वो लोग हैं जो अपने माल का सदका ज़कात नहीं देते थे, अपने माल का सदका ज़कात नहीं देते थे। अल्लाह ताला ने नहीं, बल्कि उन्होंने खुद ही अपने आप पर जुल्म किया। तो मेरे भाइयों, अभी रमजान शरीफ करीब आने वाला है, आप नियत कर लें, रमजान से पहले पहले जो ज़कात बनती है उसका हिसाब लगाएं, किसी आलिम से, किसी मुफ्ती से रुजू करें और जितनी ज़कात बनती है वो निकालें। अपने रिश्तेदारों को देखें, उनमें से कुछ जो ज़कात का मुस्तहिक है उनको पहले उनका हक है उनको ढूंढें, गरीब लोगों को तलाश करें। और उसके बाद हमारी प्यारी तहरीक दावत इस्लामी जो अल्हम्दुलिल्लाह जो शौक़ शुजात पर मुश्तमिल है और दुनिया के 200 मुमालिक से ज्यादा दीन की खिदमत कर रही है। अभी तुर्की में जो ज़लज़ला आया, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर आपकी ये दावत इस्लामी माशाल्लाह उन दुख दर्द मुसलमानों के साथ अपना हाथ बटा रही है, खाने के जरिए उनके गम में शरीक हो रही है। तो ये कितना एक बहुत बड़ा काम है, कितना अच्छा नेटवर्क है और हमें चाहिए कि हम दावत इस्लामी के माहौल से वाबस्ता रहें। हकीकत बात है, आज जगह जगह से फितने उठ रहे हैं, बड़े बड़े लोग गुमराह हो रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस दौर में हमारा ईमान भी मजबूत रहे, हमारा अकीदा भी मजबूत रहे, तो फिर अमीर अहले सुन्नत का हाथ थाम लीजिए। खुदा की कसम, ये वो अल्लाह के वली हैं जो बोलते हैं तो हक बोलते हैं, जब बात करते हैं तो हक बात करते हैं। अगर आज हम इन दामन से, इनके दामन से वाबस्ता हो गए ना, तो इंशाअल्लाह हमारा दोनों जहान में बेड़ा पार है। इसी तरीके से हजरत इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शब मेराज मैंने जन्नत में झांक कर देखा तो वहां रहने वाले अक्सर गरीब थे। वहां पर कौन थे? वहां पर अक्सर गरीब लोग थे। और मैंने जहन्नम में झांक कर देखा तो वहां औरतें थी। मेरे भाइयों, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाएं। कल को ये औरत भी कयामत के दिन गिरबान ने इसने पकड़ा होगा। और जब मैं पर्दा बेपर्दा घूमती थी, जब बाजारों में बेपर्दा घूमती थी, तो इसकी गैरत नहीं जागती थी, ये मुझे नहीं रोकता था, तो मेरे भाई फिर वो कयामत के दिन उस शख्स की पकड़ होगी। तो हमें चाहिए अपनी माओं को, अपनी बहनों को, अपने मातहत जो लोग हैं उनकी तरबियत करें। जो शरीयत ने पर्दे का एहतमाम रखा है, उस पर्दे का एहतमाम अपने घर में करें और घर में मदनी माहौल पैदा करें। फिल्में, ड्रामे और तरह तरह के चैनल देखकर अपने घर का माहौल खराब न करें, बल्कि अगर आज इस फितन दौर में अगर आप चैनल देखना ही चाहते हैं, बड़ा शौक है, तो
تو پھر مدنی چینل ہی لگا رہے ہیں سبحان اللہ، جس میں نہ کوئی خواتین کی تصویر ہے نہ ہی کوئی ایڈ ایسے ہیں کہ جس سے میوزک چل رہا ہو، بلکہ اس میں 24 گھنٹے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہی ہو رہی ہوتی ہیں۔ نیت کرتے ہیں نا مدنی چینل دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو میرے بھائیوں، اب بیان کو میں اختتام کی طرف لاتے ہوئے، نبی کریم علیہ السلام جب معراج سے واپس آئے نا تو آپ سیدھے گھر پر تشریف لے گئے۔ جب گھر سے باہر نکلے دیکھا کہ ایک کنیز رو رہی ہے اور اس نے ہاتھ میں تھیلا، آٹے کا تھیلا اٹھایا ہوا ہے۔ کیا اٹھایا ہوا ہے؟ توجہ کیجئے گا، بس میں انشاءاللہ ختم کرنے والا ہوں۔ ہاتھ میں آٹے کا تھیلا اٹھایا ہوا ہے اور رو رہی ہے۔ حضور معراج کر کے آئے ہیں، اللہ کا دیدار کر کے آئے ہیں، اور حضور اس کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیوں رو رہی ہے؟ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ، میں بیمار ہوں، طبیعت ناساز ہے اور یہ وزن اس کا بھاری ہے، آٹے کا تھیلا مجھ سے نہیں اٹھایا جاتا، اب مجھے تاخیر ہو گئی ہے، اب میرا مالک، میں اپنے آقا سے مالک سے ڈر رہی ہوں کہ اگر میں تاخیر سے جاؤں گی تو وہ مجھے ڈانٹے گا، مجھے سزا دے گا، میں اس بات پر رو رہی ہوں، میں اس بات پر رو رہی ہوں۔ اب میں آپ کو ایک نقطہ پیش کروں گا کہ آج کوئی بڑا کوئی شخص وزیر اعظم سے مل کر آئے، کوئی بڑی محفل سے ہو کے آئے تو اس کے تو پاؤں زمین پر ٹکتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں میں تو بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں، میں تو فلاں وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھتا ہوں، میں تو فلاں کے ساتھ بیٹھتا ہوں۔ تو اب دیکھو حضور کی عاجزی کا عالم دیکھیں، حضور کی عاجزی کا عالم دیکھیں کہ معراج کی سیر کر کے آئے ہیں، اللہ کا دیدار کر کے آئے ہیں اور اس کنیز کا آٹے کا تھیلا اٹھا رہے ہیں، اس کنیز کے آٹے کا تھیلا اٹھا رہے ہیں۔ اب حضور آٹے کا تھیلا اٹھائے ہوئے ہیں اور آگے چل رہے ہیں، وہ کنیز بھی پیچھے پیچھے جا رہی ہے۔ جب اس کے مالک کے پاس پہنچے، حضور نے دروازہ بجایا، وہ شخص آیا اور وہ یہودی تھا، غیر مسلم تھا، اسلام نہیں لایا تھا۔ اس نے جیسے حضور کو دیکھا نا تو وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، کیا آپ اللہ پاک کا دیدار کر کے آئے ہیں؟ کیا آپ کو معراج نصیب ہوئی ہے؟ آپ کو معراج نصیب ہوئی ہے؟ حضور فرماتے ہیں جی ہاں، مجھے معراج نصیب ہوئی ہے اور اللہ پاک نے مجھے اپنے دیدار سے سرفراز فرمایا ہے۔ تو وہ جاتے ہیں فوراً اور کتاب لے کر آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب کعبہ کی قسم، یہ بات میں نے اس کتاب میں پڑھی ہے کہ اللہ کے نبی، اللہ کے آخری نبی آسمانوں میں جائیں گے، بیت المقدس میں جائیں گے، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک آپ سفر کریں گے، معراج کریں گے، اس کے بعد آسمانوں کی سیر کریں گے، اللہ پاک کا دیدار کریں گے، اور دیدار کرنے کے بعد گھر واپس لوٹیں گے، لوٹنے کے بعد جب باہر نکلیں گے تو ایک کنیز آٹے کا تھیلا اٹھا کے جا رہی ہوگی۔ حضور اپنے ہاتھوں سے اس کے آٹے کا تھیلا اٹھا کر میرے گھر پر آئیں گے، اور وہ عرض کرنے لگے کہ یہ بات میں نے اپنی کتاب میں پڑھی ہے اور یہ لکھی ہوئی ہے سامنے، اور وہ آقا کا غلام ہو جاتا ہے اور پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اب میں جن کے دل میں نا وسوسے، ذہن میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں کہ یار یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنے لمحے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو اپنا دیدار کروا دیا، اور کونڈی بھی ہل رہی تھی، بستر بھی گرم تھا، اور اتنے لمحے میں آسمانوں کی بھی سیر کرا لی، جنت کی بھی سیر کرا لی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو شیخ شہاب الدین سہروردی ایک واقعہ لکھتے ہیں ایک شخص کے بارے میں، فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے نا جس کو وسوسے پیدا ہوتے ہیں، کیا معراج کے متعلق، یہ بس آخری واقعہ انشاءاللہ، اس کے بعد صلاۃ السلام، اس کو معراج کے متعلق وسوسے ہے، جیسے آج بھی کچھ لوگوں کو وسوسے ہوتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا۔ اب جب حضور آئے نا تو ام ہانی کے گھر پر آئے اور ام ہانی کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معراج کروائی۔ ام ہانی نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ کسی کو نہیں بتائیے گا، آپ ان کفار کے سامنے یہ بات بیان نہیں کیجیے گا، یہ آپ کے جانی دشمن ہو جائیں گے۔ حضور نے فرمایا نہیں، میں بیان کروں گا۔ جب حضور نے ابو جہل کو بتایا، اس نے سب لوگوں کو جمع کیا، حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے دیدار سے نوازا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کیسے ممکن ہے؟ وہ ابو جہل
बद वक्त वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला को बुलाया और कहा कि आपके दोस्त ने तो एक अजीब मामला कर दिया। पूछा क्या? मैं कि उसने कहा कि रात के थोड़े लम्हे में मैं अल्लाह पाक का दीदार करके आया हूँ। तो सिद्दीक़ अकबर अर्ज करते हैं, अरे अगर मेरे आका ने फरमाया है तो सच फरमाया है। सुभान अल्लाह। अर्ज करते हैं मैं तो इससे भी अजीब बातें सुनता हूँ, अरे मैं तो आसमानों की बात सुनता हूँ, अरे हुजूर पर तो वही नाजिल होती है और तुम इस बात करते हो। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह ताला हर चीज